السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج سب سے اہم خبر عمران ریاض خان کی گرفتاری، شیخ رشید کی گرفتاری، اور یہ سب کچھ افسوسناک ہے۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں، اپنی طرف سے نرمی کی تلقین کرتا ہوں کپتان کو بھی، اس کے ساتھیوں کو بھی، کہ اگر آپ اپنے انداز میں تھوڑا سا دھیما پن پیدا کریں تو اس سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ لاسٹ لاف آپ ہی کا ہے، اور یہ میرے کہنے سے نہیں، یہ ہواؤں پہ لکھا جا چکا ہے۔ آپ کو شور مچانے کی، دھنگا مشتی کرنے کی اور گلا پھاڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کے واقعات میری ساری کوشش کو زائل کر دیتے ہیں۔ عمران ریاض خان نے نہ جانے ایسا کیا کیا کہ اسے بارے دیگر اٹھا لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں گفتگو کروں، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اپنے ہمسائے کی، جو اکثر فواد چودھری کے بارے میں گفت و شنید کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہو گیا تھا، ایک ہسپتال جس کا میں نے چند دن پہلے ریفرنس دیا تھا، ہارون آباد کے ایک ہسپتال کا واقعہ، جہاں پر ایک بڑا بدخصلت انسان، جس کی وجہ سے خلق خدا بہت تنگ تھی، اس کے بارے میں مشہور تھا یا اس نے خود کر رکھا تھا کہ میرا سفارشی وزیر اطلاعات فواد چودھری ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ اکثر اسے رگیدتے ہوئے فواد چودھری کے خلاف بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ تحقیق ضرور کر لیں، ہو سکتا ہے فواد چودھری کا اس سے تعلق ہی نہ ہو کوئی۔ میں نے پھر فون بھی کیا، فواد چودھری نے کہا کہ آئی ہارڈلی نو دا جینٹلمین، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، اور بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اب وہی ڈاکٹر صاحب پرسوں ترسوں آئے، 4 دن پہلے آئے، مجھے کہنے لگے مجھے افسوس ہوا ہے کہ فواد چودھری کو گرفتار۔ میں نے کہا آپ تو اس کی گرفتاری پہ خوش ہونا چاہیے آپ کو۔ کہتے نہیں، مجھے اس پہ نہ خوشی ہے نہ غم ہے، لیکن مجھے اس پہ افسوس ہے جس طرح سے اس کو اپنی طرف سے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے سر پہ ایک غلاف چڑھایا گیا، اس کو ایک دہشت گرد کی طرح گرفتار کیا گیا، تو مجھے افسوس ہوا۔ 2 دن بعد پھر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یہ تصویر دیکھی آپ نے۔ وہ تصویر کیا تھی؟ 2 ننھی منی بچیوں اور ان کی والدہ کے ہاتھ کا عکس تھا، جس کے اس جگہ پر سینٹرل جیل لکھا ہوتا ہے، وہ ملاقاتی کے اوپر لگاتے ہیں وہ۔ تو پرنم آنکھوں سے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جو ہی فواد چودھری باہر آئیں، جو کہ انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے، آپ ان کے ساتھ میری سیلفی اتروائیں گے۔ تو اس سے یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ خام خواہ بیٹھے بٹھائے فواد چودھری کسی طرح بھی ہیرو بننے کے جو عناصر ترکیبی ہیں ان پر پورا نہیں اترتا۔ ایک سیدھا سادہ ہمارے جیسا نفیس آدمی، شریف آدمی ہوگا، لیکن اس کے اندر کوئی ہیروز والی بات نہیں تھی۔ بیٹھے بٹھائے آپ نے ایک اور ہیرو بنا دیا ہے۔ آپ کو اس پر مبارکباد۔ اب یہ مبارکباد پتہ نہیں شہباز شریف کو دینی چاہیے، رانا ثناء اللہ کو، کسے دینی چاہیے آئی ڈونٹ نو، یا ان قوتوں کو دینی چاہیے جن کے ایما پر یہ احباب سارا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ان قوتوں کو بھی ان چیزوں کا شاید پتہ نہ ہو، جس طرح فواد چودھری کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ ایم ایس صاحب یا ڈاکٹر صاحب کون ہے، میں انہیں نہیں جانتا۔ اسی طرح ہی اعظم سواتی کی مثال، اعظم سواتی کو کوئی نہیں جانتا تھا سوائے ان کی پارٹی کے لوگوں کے، یا ایک جنرل سی آواز جو جس کی بازگشت آپ کے کانوں میں سنائی دیتی رہتی ہے کہ ٹی وی پہ سنا، ایک وزیر ہے، ایک سینیٹر ہے، ایک بڑا فعال ایکٹیو آدمی، دیٹس اٹ۔ لیکن آج کا اعظم سواتی اس ملک کے اکثریت کے دلوں میں دھڑکتا ہے، ان کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے۔ تھینکس ٹو یو اگین کہ آپ نے اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی، اس نے کچھ باتیں ایسی کی ہوں گی جن باتوں کا تدارک یہ نہیں تھا، لیکن بہرحال اس ڈیٹیل میں جائے بغیر، یہ عمران ریاض خان کے بارے میں نے ایک دفعہ تنبیہ کی تھی ان دوستوں کو جو اسے ایزی لے رہے تھے کہ آپ پہلے جان لیا کریں کہ عمران ریاض خان میں اور عام آدمی میں بڑا فرق ہے۔ آج کی یہ جو گفتگو ہے، میں نے اس کا عنوان اپنی طرف سے یہ سوچا تھا کہ الاسٹیسٹی اور بینجامن فرینکلن، جیسا کہ میں نے ایک شارٹ میں بھی اس کا ذکر کیا۔ الاسٹیسٹی یہ ہے کہ ایک متھ پچھلے 75 سال سے چلی آ رہی ہے کہ ہماری قوم ایک کولونیل قوم ہے، یہ مار زدہ قوم ہے، پچھلے 5000 سالوں سے مختلف لوگوں نے کولونائز کیے رکھا ہے اس کو۔ کبھی اس کو آرینز نے آ کر مارا پیٹا، کبھی یورپینز نے آ کے مارا پیٹا، کبھی سینٹرل ایشینز آ گئے، پھر یورپینز آ گئے، اور اس طرح کر کے بیچاری مار پیٹ کا شکار ہوئی۔ عربز بھی آئے، وہ بھی آنے والوں میں انٹروڈرز میں شمار ہوتے ہیں۔ تو
اس قوم کے اندر ریزسٹنس نہیں ہے، یہ ریزسٹ نہیں کرتی، یہ آنے والے کے آگے بیٹھ جاتی ہے، تھوڑی سی گرکی لگائی جائے تو لیٹ جاتی ہے، اور بدقسمتی سے ایسا ہوا بھی، ماضی میں ایسا دیکھنے میں آیا۔ بے شمار کہانیاں ہیں، آپ پانی پت کی جنگ سے ہوتے ہوئے جنگ تراوڑی تک آئیں تو ایک پورا چیپٹر آپ کے سامنے، ایک دروازہ واہ ہوتا نظر آئے گا۔ آپ دیبل کی فتح کو بھی ڈسکس کر لیں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن اس سے پھر ہم کنفیوز ہو جائیں گے۔ ماڈرن ٹائمز کو ہم جب تاریخ میں لے جاتے ہیں تو پھر چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، کیونکہ 10 12 15 منٹ کے اندر اندر یہ سب کچھ نہیں سمویا جا سکتا۔ یہ مت ہے کہ ہمارے لوگ مار نہیں کھا سکتے، یہ بھی مت ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو مڈل کلاس والے ہیں، بلکہ انہیں مڈل کلاسیے کہا جاتا ہے، مڈل کلاسیے یہ بیٹن چارج کے آگے نہیں رکنے والے، یہ سڑکوں پہ تو آ سکتے ہیں، لاٹھی چارج کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ الاسٹیسٹی ہے جس کا آپ غلط مطلب لے رہے ہیں، کہ آپ لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کرتے چلے جائیں۔ ایک وقت تھا جب آپ نے نواز شریف کو فارغ کیا تو واقعی شہر میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ بے نظیر کو جب ہٹایا گیا تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اسی طرح محمد خان جنیجو، ان دونوں سے پہلے، جو کہ ایک شریف آدمی تھا، بیچارہ خود تو نفیس تھا لیکن اس کے ارد گرد خاصے بدطینت لوگ تھے، جب ضیاء الحق نے ان کی چھٹی کروائی تب بھی لوگوں نے ڈے آف ڈیلیورنس بنایا۔ اور تو اور جب بھٹو کو ضیاء الحق نے فارغ کیا تو جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، بھٹو صاحب خود ایکسپیکٹ کرنے والوں میں سے تھے کہ گوادر سے لے کر ہمالیہ تک لوگ روئیں گے، تو کوئی نہیں رویا تھا، ماں سوائے چند مثالوں کے۔ بھٹو اس وقت تک اپنی پاپولیرٹی کھو چکے تھے، یہی وجہ ہے کہ یہ احتجاج زیادہ پرولونگ نہیں کیا، اکا دکا واقعات ہوتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ سبسائڈ ہو گیا۔ ہاؤ بھٹو صاحب کو جس طرح مارا گیا، آپ نے اس سوئے ہوئے جائنٹ کو پھر سے انلیش کر دیا، اور وہ آج تک آپ کو ہانٹ کرتا ہے، کیونکہ بھٹو نے زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ آپ نے اسے غلط طریقے سے مارا تھا۔ اس طرح ایک مثال صرف ایسی ہے کہ جس میں آپ نے پاپولر سپورٹ کو پس پشت ڈالتے ہوئے، ہر چیز کو تاخت و تاراج کرتے ہوئے روند ڈالا، مینڈیٹ کو روند ڈالا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ وہ تھا شیخ مجیب الرحمان، ایسٹ پاکستان، اور اس کے بعد چشمہ فلک نے جو دیکھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ چنانچہ صرف ایک واقعہ ہے جس کی مثال عمران خان کی ٹکر کے طور پہ دی جا سکتی ہے۔ عمران خان آج اس سے ایک زینہ اوپر کھڑا ہے، وہ شیخ مجیب الرحمان سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو آپ اسی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے جس سے آپ نے بھٹو کو، جنیجو کو، نواز شریف کو، بے نظیر کو ہانکا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو وہی کچھ کاٹنا پڑے گا جو آپ بو رہے ہیں۔ جہاں تک اس مت کا تعلق ہے کہ یہ قوم جو ہے بڑی سوئی ہوئی مری ہوئی قوم ہے، اس نے نہیں اٹھنا، اس نے ریزسٹ نہیں کرنا، اس میں ریزیلینس ہے ہی نہیں، تو یہ الاسٹک کی طرح ہوتا ہے میرے بھائی۔ آپ الاسٹک کو کھینچ کے اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں، یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک سٹیج آتی ہے جب آپ اس کی کھینچا تانی بند بھی کر دیں، اس نے یہی رہنا ہے، اس نے واپس اپنی جگہ پہ نہیں آنا، تو اس کے اندر سے الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اعظم سواتی کی الاسٹیسٹی ختم کر دی ہے، اب وہ ایک ایسا الاسٹک ہے جو باقاعدہ نالا بن چکا ہے، اور وہ نالا باقاعدہ رسے کا روپ اختیار کر گیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ عمران ریاض بھی اسی طرح کرے۔ شیخ رشید، جس کا شور شرابہ صرف باتوں کی حد تک تھا، آپ نے اس کو ایک اور پخ لگا دی لال حویلی کی، اس بیچارے کو بے گھر کیا۔ اب اس نے اپنے پولیٹیکل معاملات کو اپنے ذاتی معاملات کے ساتھ ایسا کلب کیا کہ اس کے اندر سے ایک مجاہد بولنے لگ گیا، اور آپ نے اسے بھی پکڑ لیا۔ اسی طرح ہی آپ نے فواد چودھری والا معاملہ کیا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ سب کے سب مجاہد نہیں ہوتے، سب کے سب صحیح واریئرز نہیں ہوتے، کچھ کی بورڈ واریئرز ہوتے ہیں، کچھ وربل واریئرز ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے ارد گرد زیادہ تر لوگ آج بھی ایسے ہیں جن میں سے 90%، میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں اور یہ میں رعایت کر کے کہہ رہا ہوں، وہ اس کی آواز پر، یہ میں اس کے منسٹرز کی بات کر رہا ہوں، اس کے کیبنٹ ممبرز کی، اس کے کچن کیبنٹ کے ممبرز کی بات کر رہا ہوں،
کہ اس کی آواز پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں. یہ ٹکر لینے والے، گرفتاریاں دینے والے، لڑنے جھگڑنے والے یہ جعل سازی تو کر سکتے ہیں لیکن لڑیں جھگڑیں گے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ ساری کیبنٹ اٹھ کھڑی ہو، آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں. یہ صرف 5 7 10 لوگ ہوتے ہیں. ایک شہر میں 50 لوگ ہوتے ہیں تو پاکستان میں لا تعداد شہر ہیں. اب تو پنجاب کے 40 سے زیادہ تقریباً اتنے ضلع بن گئے ہیں. 36 ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں اب مزید پرویز الہی نے 5 6 ایڈ کر دیے ہیں. تو ہر ضلع سے اگر آپ 100 بندہ بھی نکالیں نا تو وہ کاؤنٹ پوری ہو جاتی ہے. انقلاب یہی لوگ برپا کرتے ہیں، کوئی ساری کی ساری خلقت نہیں آ جاتی. اس لیے کچھ عقل کے ناخن لیں. یہ جو شہباز شریف اور اس کی باقیات ہیں نا، انہوں نے تو یہاں نہیں رہنا. ان کے تو سٹیکس بہت کم ہیں، زرداری کے سٹیکس بھی بہت کم ہیں. آپ دیکھیے آپ کے سٹیکس سب سے زیادہ ہیں، عشر اشیر بھی نہیں ہے. یہ آپ کا اصل پرابلم آپ کا ہے. یہ آپ کو آگے کر کے گندا بھی آپ کو کریں گے، خوار بھی آپ کو کریں گے، نقصان ملک کا ہوگا. یہ یہاں سے چپ کر کے خاموشی سے نکل جائیں گے. ہر ایک نے اپنی اپنی پتلی گلی سلیکٹ کر رکھی ہے، اپنا اسکیپ روٹ متعین کر رکھا ہے کہ کیسے بھاگنا ہے، کیا کرنا ہے. ستیہ ناش ملک کا ہوگا، امیج آپ کا ڈسٹارٹ ہوگا. تو اب دوسری بات ہے بینجامن فرینکلن کی. آخر کیا وجہ؟ میں نے بڑا غور کیا. میں ہمیشہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتا ہوں، لیکن اس میں تو شک والی بات ہی نہیں تھی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ملک کے خلاف چلے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چند لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کی ایڈیوسنکریسی سنبھالی نہیں جاتی، نہ ان سے نہ کسی اور سے، وہ ایک الگ بات. لیکن اس وقت تو لگ رہا ہے کہ سٹیل میٹ کا عالم یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سجائی کچھ نہیں دے رہا. اس لیے کہ جب بھی تصادم کی کیفیت ہوئی ہے نا سول فورسز میں اور اسٹیبلشمنٹ میں، ایک بڑا شاندار رول، بڑے بھائی کا رول، ایک بزرگ کا رول آپ کے دانشور نے پلے کیا ہے. ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ دانشور رہی نہیں. آج جن پر ہم دانشوری کی تہمت لگاتے ہیں وہ بدنصیب 90% کرپٹ ہیں، 5% ایپیتھیٹک ہیں کہ جی سانو کی، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وی آر ویری ہیپی، ہم پاکستان میں بھی بڑے خوش ہیں، باہر جا کے بھی بڑے خوش ہیں. ہم اس گند میں نہیں پڑیں گے. حالانکہ روز محشر آپ سے پوچھا جائے گا. بھلے سے آپ کی عزت اور توقیر میں کمی کی گئی، لیکن آپ نے اپنا رول پلے کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا اور آپ ایپتھی کا شکار ہو کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. وہ جو 5% رہ گئے ہیں ان کی درگت بنا رہے ہیں آپ. تو کہاں سے لائیں گے یہ سارے بڑے بڑے وہ دانشور؟ آپ کے بینجامن فرینکلن کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ جب امریکی آئین بنایا جا رہا تھا، میں اپنی شو میں یہ مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا. یہاں پر ایک ترمیم کرنی ہو آئین میں تو ٹکرے مارنے لگتے ہیں لوگ اور مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن امریکی آئین پورے کا پورا بنا، روزانہ لڑائیاں ہوتی تھی، روزانہ جھگڑے ہوتے تھے، اٹھ کے واک آؤٹ کر کے چلے جاتے تھے کہ اب ہم نے واپس نہیں آنا. ایک آدمی بینجامن فرینکلن جو کبھی صدر نہیں رہا وہاں کا، جو کوئی بڑا عہدیدار نہیں رہا، ایک سائنٹسٹ تھا، ایک دانشور تھا، وہ ایسا چٹکلا، ایسی شرارت، ایسی مزیدار بات کیا کرتا تھا کہ لوگ ہنس پڑتے تھے. وہ پھر سب کو منا کے لے آتا تھا، پیار سے لے آتا تھا. تو ہمارے ہاں وہ لوگ رہے ہی نہیں. اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ ہمارے پابلو نرودا ہیں ہی نہیں سرے سے، ہمارے یون پال سارتر، ہمارا والٹیئر، ہمارا گارسیا لورکا، یہ سارے کے سارے، سولزنٹسن، کوئی بھی نہیں ہے ہمارا. یہ سب جا چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں. جنہیں بننا تھا وہ کرپشن کا رستہ اڈاپٹ کر گئے. وہ اپنے دماغ سے اور دل سے نہیں، اپنی انتڑیوں سے سوچتے ہیں. ان کے ہاتھ میں فیض کی لکیر نہیں ہے. چنانچہ اسٹیبلشمنٹ کو خود سوچنا پڑے گا کہ وہ جو 5-10% رہ گئے ہیں انہی میں سے بڑے بھائی تلاش کریں تاکہ آپ کو اس سٹیل میٹ سے ریلیکس کریں. کیونکہ یہ بات بھی میں اپنے سیاسی لوگوں کو اور یہ جو ہمارے سول حکمران، میں خواتین و حضرات اس طرح جب اینک اتارتا ہوں تو میں چنا سا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں. سورج میں مجھ سے اس طرح بیٹھا نہیں جاتا، مائنڈ نہ کیجیے گا، مجھے یہ لگانی پڑے گی. جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹا کرتی، وہ اسے ریٹریٹ کہتی ہے، وہ اسے شکست سمجھتی ہے. اس کو بھی پیار سے پیچھے کرنا پڑتا ہے اور وہ سول حکومت نہیں کرتی، وہ آپ کے دانشور کرتے ہیں. اب بینجامن فرینکلن کون تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہاں آ کے کیا ہو گیا یہ آپ اسحاق ڈار سے پوچھئے، شہباز شریف سے پوچھئے.
وہ بینجامن فرینکلن کو تو بھول گئے، بینجی یاد ہے انہیں، وہ جو $100 کے اوپر بینجامن فرینکلن کی تصویر ہے، وہ اس کو بھی یہی سمجھتے۔ چنانچہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کسی نہ کسی کو تو یہ بیڑا اٹھانا پڑے گا۔